جیسا کہ یہ فلسطین کا یروشلم کا ہے. میرا سوال یہ تھا کہ اس کی وجہ سے خود امریکہ یا مسلم ممالک ہیں یا دوسری دنیا کے جو ممالک ہیں پوری دنیا میں، تو وہاں احتجاج ہو رہا ہے، لوگ نکل رہے ہیں اور ٹرمپ کو بھی برا برا کہہ رہے ہیں. تو اب آپ اس کی رائے میں اس کا سلوشن کیا ہونا چاہیے؟ اب ظاہر وہ بھی اپنا حق جتاتے ہیں، جبکہ تینوں مذاہب بڑے مذاہب کا وہ مقدس مقام ہے. تو آپ کی نظر میں اس کا کیا حل ہے؟ آپ کیا رائے دیتے ہیں اس بارے میں، یہ جاننا. بہت شکریہ کالر، بڑا اچھا سوال تھا. اسلامی نقطہ نظر کے بارے میں بھی ہم آپ سے پوچھیں گے، لیکن میں چھوٹا سا ایک اپنی اوپینین مفتی صاحب سے رائے لینے سے پہلے چھوٹی سی اپنی اوپینین دینا چاہوں گا. میں صرف پوچھنا ہی چاہوں گا کہ دنیا بھر کے اسلامک ممالک میں جو ہنگامہ آرائی توڑ پھوڑ ہو رہی ہے اس کا فائدہ کس کو پہنچ رہا ہے؟ مجھے ایک بات بتائیے، اگر پاکستان میں ٹائر جلائے جا رہے ہیں، کاروں کو توڑا جا رہا ہے، دفتروں کو آگ لگائی جا رہی ہے، پراپرٹیز کو نقصان پہنچایا جا رہا ہے، کاروبار کو بند کیا جا رہا ہے، سڑکیں بند ہیں، بیمار ہاسپٹل تک نہیں پہنچ پا رہے، اس کا نقصان کس کو پہنچ رہا ہے؟ کیا ڈونلڈ ٹرمپ کو اس کا کوئی نقصان پہنچ رہا ہے یا اس کا اسرائیل کو کوئی نقصان پہنچ رہا ہے؟ خدارا ہوش کے ناخن لیجئے، اپنے ملک اور اپنے ملک کی پراپرٹیز کو نقصان نہ پہنچائیے. آپ کو احتجاج کرنا ہے تو آپ پرامن طریقے سے کسی جگہ بیٹھ کے احتجاج کیجیے، نہ کہ آپ لوگوں کو نقصان پہنچائیں، لوگوں کی پراپرٹیز کو نقصان پہنچائیں. مفتی صاحب کیا فرمائیں گے ان کے سوال کے جواب میں کہ اس کا حل کیا ہے؟ بہت اچھا سوال آپ نے کیا. اس کا حل میرے نزدیک وہی ہے کہ جو یو این او نے 74 کے اندر فیصلہ کیا تھا اسی فیصلے کو امپلیمنٹ ہو جانا چاہیے، کیونکہ بہت ہم نے آج تک صدیاں گزر گئی ہیں اور کتنے سال گزر گئے ہیں، امت مسلمہ اپنی ان یونٹی کی وجہ سے کسی پوائنٹ پہ نہیں پہنچ سکی. اور یو این او نے اس وقت یہ فیصلہ کر دیا تھا کہ مشرقی بیت المقدس جو ہے فلسطین کا دار خلیفہ بن جائے، خلافہ بن جائے، اور مغربی بیت المقدس جو ہے وہ اسرائیل کا دار خلافہ، اور بیت المقدس جو ہے وہ اس کو جو ہے وہ تینوں مذاہب کی مشترکہ پراپرٹی ہے. اس لیے کہ ظاہر ہے کہ ہم سے پہلے تو ان کا قبلہ ہے، یہودیوں کا عیسائیوں کا ہم سے پہلے وہ قبلہ ہے، ان کو اس کے ساتھ جو مذہبی جذباتی تعلق ہے جو ہو سکتا ہے ہم سے زیادہ ہو. ہمارے لیے تو تیسرا حرم ہے، پہلے حرم مکی ہے، حرم مدنی، اس کے بعد ہمارے لیے حرم بیت المقدس ہے، اور ہمارے قبلہ اول ہے 16-17 مہینے. ان کے لیے تو سارے نبیوں کا قبلہ ان کا یہی، کیونکہ 10 نبیوں کے علاوہ سارے بنی اسرائیل میں سے تھے، سب کا قبلہ بیت المقدس تھا. تو ان کو جو جذباتی تعلق بیت المقدس سے ہے وہ ہم سے میرا خیال ہو سکتا ہے زیادہ ہو. تو اس لیے وہ بیت المقدس جو مشترکہ سب کے لیے آزادی کے ساتھ عبادت اور اللہ کی یاد دہانی اور وہ کرنے کے ذکر و اذکار کی جگہ بنا دیا. تو وہ جو فیصلہ 74 میں تھا، میں یہ سمجھتا ہوں اس وقت یو این او کو پھر وہ کردار ادا کرنا چاہیے، اور امریکہ کو خاص طور پہ اس میں جو اپنی وجاہت سے وہ اسی فیصلوں کو امپلیمنٹ کرائیں، بجائے اس کے کہ جو 95 کے اندر فیصلہ ہوا اور اس کو امپلیمنٹ کرا کے پوری امت دنیا کے اندر جو ہے ایک کوہرام مچ گیا اور پوری دنیا کے اندر جو مسلمانوں کی دل آزاری ہو رہی ہے. تو میں ڈونلڈ ٹرمپ حکومت جو ہے اس سے درخواست کروں گا، التماس کروں گا کہ 74 کا یو این او کا جو فیصلہ ہے اس کو امپلیمنٹ کرا دیا جائے. اور ادھر جو ہے میں فلسطین جو قیادت ہے اس سے بھی درخواست کروں گا، خدا را جذباتیت کے ساتھ مسائل کو حل نہ کریں. آپ وہ معصوموں کا خون جو جا رہا ہے، اب تک ہزاروں انسان جو فلسطین میں ذبح ہو گئے، ان کا ذمہ دار کون ہے؟ اس لیے کہ سمجھدار قائد وہی ہوتا ہے کہ جو اپنے جو ہے وہ سپاہیوں کو وہ اس کی جان اور مال کی حفاظت کر کے لے کے چلتا ہے اور وہ اپنے ٹارگٹ پہ پہنچتا ہے. یہ سمجھداری کا ثبوت دیں اور اسی فیصلوں کو امپلیمنٹ کرانے کی کوشش کریں، اور یہ میرے نزدیک سولوشن ہے. اس لیے اس کو پوری دنیا کے قانون آئین کی شکل میں اور یو این او نے اس کو کہ جائز قرار دے دیا تھا اور اسی کو امپلیمنٹ ہو جانا چاہیے. اور یہ ڈونلڈ ٹرمپ نے ابھی جو بیان دیا یہ نہیں ہونا چاہیے. اس سے ظاہر ہے کہ دنیا میں جو انتشار ہو رہا ہے وہ آپ کے سامنے ہے. اور باقی چھوٹی سی بات کہ جو ہمارے مسلمان جو احتجاج کرتے ہیں جب، اور احتجاج کا جو طریقہ کار ہے جس طریقے سے جو ہوتا ہے، جیسے ملک ندیم صاحب نے فرمایا کہ توڑ پھوڑ کر رہے ہیں، گاڑیاں جلا رہے ہیں، دکانیں جلا رہے ہیں، وہ آپ اپنا نقصان کر رہے ہیں. اس کا آج کی پڑھی لکھی دنیا میں طریقہ یہ ہے کہ کسی ملک کے خلاف آپ کو احتجاج کرنا ہے، آپ اس ملک کی جو قونصلیٹ ہے، جو ایمبیسی ہے، اس کے سامنے آپ جو احتجاجی پلے کارڈ لے کے کھڑے ہو جائیں، اپنا میسیج ریکارڈ کرائیں، سوشل میڈیا ہے اور وہاں اپنی تقریر کریں، اپنا پیسے ریکارڈ کرائیں پورا امن طریقے سے، اور وہ آپ کے پلے کارڈ کے اوپر آپ کے میسیج لکھے ہوں، پوری دنیا اس کو پڑھ لے گی، وہ امریکہ کی حکومت بھی دیکھ لے گی اور ایمبیسی بھی اس کو نوٹ کر لے گی. یہ ایک طریقہ ہے، اور اپنے احتجاج ریکارڈ کر کے اپنے گھر جائیں.
اس کے بعد آپ کوئی بھی قانونی اور عالمی جو ہے قوانین کا راستہ UN کا راستہ اختیار کریں. لیکن یہ طریقہ صحیح نہیں ہے کہ جیسے کہ بتایا کہ وہاں پہ توڑ پھوڑ مار دھاڑ ہو رہی ہے. اب خبریں آ جائیں گی کل کہ 2-3 شہید ہو گئے, 3-4 مارے گئے, 2-4 کی ٹانگ ٹوٹ گئی, ایکسیڈنٹ ہو گیا, اس کی بس جل گئی. تو یہ اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا. یہ ایسی یہ بڑی حماقت کہ آپ جو ہے ایک جائز مقصد کے لیے بیت المقدس کی ناموس کے لیے نعرے لگا رہے ہیں, اور آپ نے کیا کیا, خود اسلام کی جو ہے وہ اصولوں کو توڑ کر اپنے آپ پر ظلم کیا, اپنے معصوم لوگوں کی جان لے لی.